اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر وبشر المؤمنین. صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم. وہ جتنے نام لیے گئے تھے ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پوچھ دیجئے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجئے. یہ روٹین مختصر سے ہی جواب دوں گا اگرچہ کہ ان کی تفصیل طلب ہے، لیکن بہرحال عرض کے دیتا ہوں. ایک بچے نے سوال دیا ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ زہر پھیلایا ہی جا رہا ہے اساتذہ کے ذریعے. اسکولوں میں ایک پورا جس کو کہنا چاہیے کہ تشیع کے خلاف خاص طور پہ اساتذہ کے ذریعے سے درس دیتے دیتے ٹیچر پڑھاتے ٹریک چینج کر دے گا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے لوگوں کے عقیدوں کو ضرب لگے. ہونا ہماری طرف سے بھی ایسا چاہیے تھا، لیکن نہ معلوم کیوں ہمارے بھی اسکولوں میں لوگ پڑھاتے بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، انہیں بھی چاہیے تھا کہ اس کا جواب اسی انداز میں دیا جاتا. لیکن بہرحال دیکھیے کبھی یہ شعور آتا ہے. کیا فرق ہے، ٹیچر نے استاد نے درس دیتے دیتے یہ بات کہی کالج میں کہ کیا فرق ہے لوگوں میں اور ہندوؤں میں. وہ بت کھڑا کر کے پوج لیتے ہیں اور لوگ لٹا کر یعنی تعزیہ پوج لیتے ہیں. مجھ سے وضاحت مانگی. ویسے تو میں اس میں بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں، لیکن بیٹا سوال کا جواب سوال ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی محنت کیجئے گا، سورہ بقرہ کو پورا پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ. اس میں تابوت سکینہ کا ذکر آئے گا. وہ آیت نوٹ کر کے ان کے پاس لے جائیے گا کہ کیا فرق ہے بنی اسرائیل میں، کیا فرق ہے پیغمبر کی نبوت میں کہ جن کو اللہ تابوت کو علامت قرار دے رہا ہے کہ جب تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا، یعنی یہ تابوت جس میں سارے یعنی کہنا چاہیے کہ تبرکات ہیں پیغمبروں کے، تو تمہیں فتح ہوگی. یہ تابوت ہی کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ بغیر تابوت کے اللہ فتح نہیں دے سکتا تھا بنی اسرائیل کو. تو یہ پوچھ لیجیے گا ان سے کہ یہ تابوت کیوں ضروری تھا، وہ گائے کا واقعہ کیوں ضروری تھا. کیا گائے کے بغیر اللہ نہیں مردے کو زندہ کر کے بتا سکتا تھا کہ بتا دو قاتل کون ہے جس کے نام پہ سورہ بقرہ ہے. اور بھی یوں آپ سوالات نکالتے چلے جائیے گا. تو بھی کیا فرق ہے اس رونے میں اور جناب یوسف کے رونے میں جو اپنے بچے کی قمیض لگا کے روتے رہتے تھے آنکھوں سے، اور جب وہ آنکھوں سے لگائی یعنی اصل قمیض جب آئی تو بینائی بھی واپس آ گئی. تو سوال کا جواب سوال ہوتا ہے. تو ابھی انہوں نے تابوت کا سوال کیا ہے، آپ بھی تابوت کا سوال کر دیجئے کہ بھئی جب کوئی اہمیت ہی نہیں تو قرآن میں تابوت کا کیوں ذکر ہے؟ بغیر تابوت کے فتح نہیں دے سکتا تھا پروردگار عالم. تو قرآن میں کیوں ذکر ہوا اس کا تابوت کا؟ یہیں سے تو ہمیں گڑبڑ ہوئی. اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو شاید آگے بھی تابوت نہ چلتا. لیکن اللہ نے تو خود ہی تابوت کا حکم دیا اور تابوت پہنچائے بھی بنی اسرائیل تک. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. ایک صاحب نے سوال کیا یہ ہاتھ دکھانے سے متعلق، کہ یہ موضوع سے تو متعلق نہیں لیکن پلیز ذرا سا اس کو بتا دیجیے گا. یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ دکھانے. دیکھیں ایک علم تو ایک حد تک، جیسے میں نے کہا بہت سارے علوم ہیں، علم جفر بھی ہے، علم نجوم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا علم ہے، لیکن یہ بھی ایک علم ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو دکھا رہا ہے آدمی. آج کل تو دھوکہ دہی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا. انسان نفسیات کا اتنا ماہر ہوتا ہے کہ تقریباً 90% حالات تو ایک ہی جیسے. آپ صدر بش کا ہاتھ دیکھیے اور پہلی بات یہ کہی لگتا ہے آپ آج کل بہت پریشان ہیں، تو کہے گا آپ تو بڑے قابل فاضل ہیں. آپ نے کیسے میرا ہاتھ دیکھ کے بتا دیا کہ پریشان ہے؟ تو کون سا آدمی جو دنیا میں پریشان نہیں ہوتا؟ اکثر حالات سب کیسے ہی ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات نفسیات کے ذریعے سے، لہٰذا پرہیز کرنا چاہیے. انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. اور محرم نامحرم کا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، یعنی اس کا تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ایک بار اور صلوات بھیجیے. یہ ہو گیا جناب. اور یہ
کمیٹیوں سے متعلق ہے تو بھائی جو بھی رقم 1 سال تک رکھی رہتی ہے اس پر خمس ہو جاتا ہے، وہ چاہے کمیٹی کی رقم ہو چاہے بغیر کمیٹی کی رقم ہو۔ یہ بھی مختصر سا جواب ہو گیا۔ اور یہ جو ہے یہ کل سے اس کو میں نے آخری میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کل کے موضوع سے متعلق ہے میرے، جو میں نے کل پڑھا تھا۔ واقعہ حرہ کا نتیجہ مختصراً بیان کر دیں۔ ہاں یہ تو بات وہی ہو گئی نا کہ پوری کہانی ختم ہو گئی، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ زلیخا تھا کون تھی یا تھا کیا تھا، زلیخا تھی کہ زلیخا تھا۔ تو بہرحال مجھے اصل میں واقعہ حرہ تو میں نے بہانہ بنایا تھا دوسری چیزوں کے لیے، لیکن نتیجہ بھی بیان کر دیتا ہوں اور اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ شکریہ۔ مختصراً اس لیے کہا کہ آپ کی آج کی مجلس ڈسٹرب نہ ہونی، اگر موضوع کے مطابق تو ڈسٹربنس کا سوال نہیں ہوتا، وہ موضوع کے متعلق نہیں تھے، میں نے تینوں سوال اس لیے جلدی جلدی بیان کر دیے۔ یہ موضوع سے متعلق ہے، اس سے بات کا آغاز کریں گے۔ ذرا صلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ اور عزیزوں کیونکہ کل بہت وقت ہو گیا تھا، آج میں مسلسل گھڑی کو دیکھتا رہوں گا کہ بہت زیادہ وقت نہ ہو جائے، ورنہ مجھے پھر پریشانی یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کی، مجھ سے بھی پریشانی ہوتی ہے، بانی اعضاء کی بھی پریشانی ہوتی ہے، دونوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ تعداد کہیں کم ہوتی نہ چلی جائے، اگرچہ کہ ایسا معاملہ ان مجالس میں کم سے کم نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سماعت فرما رہے ہیں موضوع کو، بلکہ مجھے تو اور بھی آ گیا 2-3 موضوعات کے لیے، اور بھی مجھے حوصلہ مل گیا کہ صاحب یہاں تک آفر آ گئی کہ جیسے آپ یہ اشرا پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ایک اشرا امام حسن کے متعلق پڑھیے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اتنا لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے۔ وہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز ہر جگہ سننے کو مل جاتی ہے، بھائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ سے کوئی نئی بات بھی تو ملے نا۔ ٹھیک ہے سب چیزیں انسان سنتا رہتا ہے، اور پھر یہ بھی پیشکش آ گئی ہے کہ ایک اشرا پورا امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مشروط ہیں زندگی کے ساتھ۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی طرح جس شوق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں بھی اتنی محنت کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک ہر امام کی سیرت کو پہنچا دیا جائے، حق ادا ہو جائے، کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ان میں سے جس کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ 14 کے 14 کا ذکر ہوگا۔ جس کا بھی ذکر کریں گے وہی علی کا ذکر ہے، وہی محمد کا ذکر ہے۔ اسی لیے سب کے فضائل کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ فضیلت اہل بیت کی کہ جناب قلم لکڑیاں ختم ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے، سمندر روشنائی بن جائیں، مگر ان کا ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ یہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم جب اتنی محنت اگر کر لے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ ہر امام پہ اشرا پڑھ دیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی، معصومین کا ذکر نہیں ختم ہوگا، معصومین کی فضیلتوں کے گوشے ختم نہیں ہوں گے، وہ پہلو ختم نہیں ہوں گے۔ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا یقین جانیے، گنتی کے واقعات نہیں ہیں اہل بیت کے ساتھ، جتنا زمانہ آگے بڑھے گا ہر زمانے پر معصومین کی سیرت تطبیق ہو سکتی ہے، ہر زمانہ مصداق بن سکتا ہے معصومین کی سیرت کا، بشرطے کہ معصومین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے واقعہ حرہ جس کا پوچھا گیا کہ نتیجہ کیا ہوا، ویسے تو میں نے اشارہ کیا تھا لیکن چلیے میں نتیجہ بتا دوں کہ دیکھیے یزید نے سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، نتیجہ تو میں نے بتایا کہ 3 دن تک قتل عام کرتا رہا، اس کے بعد غلامی پر بیعت لی، پھر اس کو 2 معرکے دیے تھے یزید نے، مدینہ اور مکہ۔ مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنا ہے تو حسین بن نمیر اس کا نائب تھا۔ مدینہ کو تاراج کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ جیسے مکے کی طرف بڑھا مفلوج ہو گیا، مرض الموت میں۔ یہ ملعون یعنی مسلم بن عقبہ جس نے حملہ کیا تھا، مدینہ کو تاراج کیا تھا، شہر رسول کو تاراج کیا تھا، یہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس ملعون نے یزید کے حکم کے مطابق اپنا نائب بنایا حسین ابن نمیر کو کہ تو اس مہم کو آگے چلا۔ یہ وہیں راستے میں واصل جہنم ہو گیا تھا۔ حسین ابن نمیر نے محاصرہ کیا تھا مکے کا، اور کافی عرصے تک یہ منجنیقوں سے آگ اور پتھر برساتا رہا کعبے پر۔ اس اثنا میں یعنی یہ واقعہ ہے ذی الحج 63 ہجری کا، ذی الحج کے بعد محرم 64 ہجری شروع ہو گئی، ربیع الاول میں ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا، نابود ہو گیا، سب سے پست درجے میں جہنم کے چلا گیا۔ جب وہ مر گیا
تو ظاہر ہے کہ افراتفری مچ گئی. حسین ابن نمیر وہاں سے واپس بھاگا محاصرہ اٹھا کے، کیونکہ جیسی خبر پہنچی کہ یزید ملعون مر گیا تو عبداللہ ابن زبیر اور اس کے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، مورل بڑھ گیا. ظاہر ہے کہ ان کا جب حاکم ہی مر گیا، اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا واپس. یہ ہے نتیجہ واقعہ ہررا کا. یعنی اس وقت عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور یہی واپسی کا سفر تھا جو میں کسی وقت مسائل میں پڑھ چکا کہ جب حسین ابن نمیر کی ملاقات ہوئی تھی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے. دیکھیے اب اس سوال کے جواب میں تاریخ کا ایک باب مکمل ہو گیا نا. بس یہی ہماری مشکل ہے، ہم مسائل میں ایک جملہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج بات پوری پتہ چل گئی آپ کو کہ وہ کون سا سفر ہے کہ جس میں حسین ابن نمیر واپس ہو رہا تھا اور ادھر سے امام جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، پیاسا تھا، اسے پانی بھی پلایا، اسے کھانا بھی کھلایا، اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا، کہ جس پر اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو میری پیاس نہ بجھاتے، اور امام نے جواب دیا تھا کہ میں تجھے پہچان گیا، حسین ابن نمیر. لیکن یہ میں مسائل میں پڑھ چکا. تو اب یہ مکمل ہو گیا واقعہ، نتیجہ مل گیا. اب آگے چلیں گے، کل یا پرسوں تو بتائیں گے کہ دوبارہ جب یعنی عبد الملک ابن مروان کا دور آیا تھا تو اس میں پھر دوبارہ تاراجی ہوئی، ایک بار اور مدینے کی بھی اور مکے کی بھی. اس میں پھر عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ ہوا اور امویوں کی حکومت پورے بلاد اسلامی پر محکم یعنی مضبوط ہوئی تھی. عروج کا دور تھا. وہ باقی حصہ انشاءاللہ کل پہنچ گئے تو کل زندگی رہی، پرسوں کی مجلس میں پہنچ گئے تو پرسوں کی مجلس میں. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر. یعنی ذی الحج میں یہ شروع ہوا تھا، ذی الحج میں ہی ختم ہوا واقعہ ہررا. اس کے بعد مکے کا محاصرہ ہوا، راستے میں مسلم بن عقبہ واصل جہنم ہوا. یہ میں نے یہاں تک آپ کو یہ واقعہ پورا 64 ہجری تک کا مکمل ہو گیا واقعہ ہررا. دوبارہ حملہ ہوا ہے، وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی، کل یا پرسوں بات میں آ جائے گی، بات آ جائے گی. لیکن ہمیں جیسا وعدہ کیا وہیں سے شروع کرنا ہے. اور آج کی مجلس بچوں کے نام ہے، آج کی مجلس جوانوں کے نام ہے، کیونکہ آج میں نے ایک ایسی دعا کا انتخاب کیا ہے کہ جس دعا کا تعلق ہے ماں باپ کے حقوق کے ساتھ. دیکھیے میں آپ سے مسلسل عرض کر رہا ہوں نا کہ دعا صرف یہی نہیں ہوتی. آج ہی مجھے ایک ساتھ مل گئے، بلکہ کل رات ہی کہیں ملاقات ہوئی، انہیں چھوٹتے پہلا سوال یہ کیا کوئی تسبیح بتا دیجئے رزق میں برکت کی. میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ اب مرغ تو ابھی بھی آپ کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلا رہے ہیں. وہ جو بیچارہ دال روٹی کھا رہا ہے اس کو تسبیح بتاؤں کہ آپ کو بتاؤں؟ بھائی اور بھی کچھ مانگا جاتا ہے، خالی یہی مانگا جاتا ہے؟ بھائی رزق بٹ رہا ہے. اب میں نے کہا ایک آپ حد مقرر کر دیجیے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں تسبیح. بھئی کتنا چاہتے ہیں آپ؟ کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہونا چاہتے ہیں، کھرب پتی ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کر دے آپ کو حلال روزی دے، خوب آپ پڑھیں. لیکن بھائی مانگنے کی اور بھی چیزیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رزق نہ مانگیں، مگر مانگنے کی چیز صرف وہ نہیں ہے، مانگنے کی چیزیں اور بھی بہت ساری. جیسے کل میں نے دعا کو نقل کیا کہ یہ بھی مانگو کہ پروردگار یہ نہ دے، یہ نہ دے، یہ نہ دے، حسد نہ دے، بغض نہ دے، لالچ نہ دے، ہرس نہ دے، ہرس نہ دے، یہ سب قناعت دے دے، صبر دے دے. یہ سب بھی تو مانگنے کی چیزیں. تو آج بھی ایک ایسی ہی دعا، امام کی جو 60-65 دعائیں ہیں جا کے تو پڑھیے، اس میں رزق کے اضافے کی بھی دعائیں سب ہیں، لیکن اور بھی تو دعائیں ہیں. دعائیں مکارم الاخلاق بھی تو ہے. کچھ صفات جن کا نہ ہونا ضروری، کچھ صفات جن کا ہونا ضروری، وہ بھی انشاءاللہ کسی مجلس میں انہی میں آ جائے گی. دعائیں مکارم الاخلاق میں بھی تھوڑی سی آپ سے بات کر لیں گے، رسالہ حقوق پہ بھی بات کر لیں گے. تو امام نے دعاؤں کے ذریعے پوری تعلیم، پورا مکتب پھیلایا ہے، پورا دین بتایا ہے، پورا مذہب بتایا ہے. اب یہ 24ویں دعا اور کسی نسخے میں 26ویں دعا جو والدین سے متعلق ہے. لیکن اس دعا کی بھی ایک خاصیت ہے، ہر 2 جملے کے بعد درود، ہر 2 جملے کے بعد درود. کیوں؟ جو سننے والے ہیں وہ یاد کر لیں، چاہے نادانستگی میں یاد کریں، لیکن یاد رہے کہ درود کے بغیر اللہ دعا سنتا نہیں ہے نا. درود شریف اب حکمت دیکھیں، امام کی حکمت اتنا محکم کر دیا کہ کوئی درود کا منکر نہیں ہو سکتا. اگر منکر بھی ہے تو پھر بھی نماز میں تو اسے پڑھنا ہی پڑتا ہے، کہ تو بھائی یہاں سے تو فرار ممکن ہی نہیں. لہذا درود، ہر دعا میں درود اتنا کثرت سے امام استعمال کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ لوگ تو ضرورت مند ہے نا، لوگ دعائیں یاد کر رہے ہیں، امام خود بھی دعائیں لکھوا رہا ہے، یاد کرتے چلے جاؤ. ہر 2 جملے کے بعد درود
تاکہ تمہیں خیال رہے کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے بغیر اللہ سنتے ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ الطاہرین. بار الہ اپنی صلوات بھیج اپنے اس نبی پر جو تیرا رسول بھی ہے تیرا بندہ بھی ہے, اور اس کی آل پر بھی. اور صرف ایسا درود نہیں, وہ میں نے بتایا تھا نا کیسا درود, اس دعا میں بھی اسی طرح وخصصہم, ایسا درود جو مخصوص کر دے ان کے ساتھ. وخصصہم بافضل صلواتک و برکاتک و رحمتک و سلامک, مخصوص کر دے ان کے ساتھ ایسی صلوات جس میں برکتیں ہوں, جس میں سلامتی ہو, جس میں رحمتیں ہوں. یعنی اس درود کو بھی امام طویل کرتا چلا جاتا ہے. وخصص اللہم, اور میرے پروردگار مخصوص کر دے والدیہ بالکرامت, میرے والدین کے ساتھ کرامت کو درود بھیجنے کے بعد اب والدین کے لیے دعا شروع کی. وخصص اللہم والدیہ بالکرامت والصلاة منکا یا ارحم الراحمین, اور اپنی بارگاہ سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ان کے لیے رحمتیں مخصوص کر دے. میرے ماں باپ کے لیے رحمتوں کو مخصوص کر دے, میرے ماں باپ کے لیے کرامت کو مخصوص کر دے. اور پھر درود اللہم صلی علی محمد وآلہ وَأَلْهِمْنِي عِلْمًا مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَامًا. اس جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں, پوری مجلس شاید اسی پہ ختم ہو جائے آج. بار الہ اپنی بارگاہ سے الہام کر دے, وہ جو ماں باپ کا حق مجھ پر واجب ہے, وہ واجبات میں سے ہے, اس لیے امام نے اس کو واجب کہا. قرآن میں بھی واجب ہے, واجبات میں سے, مستحبات میں سے نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق کیسے ہیں؟ بار الہ اپنی بارگاہ سے الہام کر دے, والہمنی, مجھ پر الہام کر دے. الہام کے ذریعے سے ماں باپ کا جو حق ہے مجھ پر واجب, وہ مجھے الہام کر دے اپنی بارگاہ سے. بار الہ اپنی بارگاہ سے الہام کر دے کہ میں ان سے کس طرح سے پیش آؤں, میں انہیں کیسے حق ادا کروں. بار الہ ان کے سامنے میری آواز کو بالکل نرم کر دے. بار الہ میں ان کے سامنے اس طرح سے جاؤں جیسے کوئی جابر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے, یعنی اس طرح کا خوف مجھ پر بٹھا دے. میرے ماں باپ کا ایسا خوف مجھ پر ہو کہ ایسے جاؤں جس طرح کوئی ظالم بادشاہ یا جابر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے, اور ان کے سامنے ایسا بن جاؤں جیسے شفیق ماں اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. ان کی خدمت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی کیف قرار نہ دے. پہلے دعا کے جملے, بعد میں ہم تشریح میں جائیں گے. یعنی خدمت دو طریقے کی ہے, امام فرما رہے ہیں. ایک خدمت سب کر رہے ہیں, ایک بوجھ سمجھ کے کر رہا ہے, ایک کیف محسوس کر رہا ہے. کیف یعنی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہ پروردگار ان کی میں ایسی خدمت کروں کہ ان کی خدمت کرنے سے زیادہ لذت مجھے کسی کام میں نہ آئے, اس سے زیادہ لذت کسی کام میں نہیں آئے. محفوظ رکھ کہ کبھی ان کی آواز پر میری آواز بلند ہو جائے. پروردگار مجھے نافرمانوں میں سے قرار نہ دینا. مجھے ہر وقت یہ یاد رہے کہ جب میں کچھ بھی نہ تھا تو کم سنی میں انہی نے کیسی میری خبر گیری کی ہے, کم سنی میں مجھے کس طرح سے پالا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کیوں؟ دیکھیے وہی انسانی نفسیات پہ ہاتھ رکھا ہے امام. کیوں؟ جانتا ہے سب کام کر لے گا انسان, نمازیں پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, خمس دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اور گھر میں بھولا ہوا ہے کہ میرے گھر میں سب سے بڑا واجب ہے, وہ واجب ہے کہ اگر یہ واجب ادا نہ کیا تو نمازیں, خمس, زکوٰۃ سب گئی, روزہ بھی گیا. ماں باپ کی اطاعت ان احکام میں سے یاد رکھیے گا. ماں باپ کے ایک عبادت اطاعت کے احکام میں سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. بس لگتا ایسا ہے کہ چوتھے امام نے تفسیر کی ہے ان دو آیتوں کی. بس
اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں ماں باپ کے حقوق کے لیے، لیکن یہ 2 آیات جس میں بڑی تفصیل ہے، یعنی اور جگہوں پہ اتنی تفصیل ہے جتنی ان 2 آیات میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت کہ اللہ کی طرف سے تم پر حکم آیا ہے۔ جب آیات سمجھ میں آ جائیں گی، خود بخود ہمارے امام کی دعا کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ اگر ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے تم نے، کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر جائیں تمہارا لہجہ سن کے، ایسا نہ ہو کہ وہ سہم جائیں تمہارا انداز دیکھ کے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے، تم جوان ہو گئے۔ تم تو بھول گئے ہو کہ کبھی یہ بھی جوان تھے، مگر انہی نے اپنی جوانی ہم پر قربان کر دی۔ تم تو بھول گئے کہ کبھی وہ جوان تھے، لیکن اپنی جوانی ہمیں پالنے کے لیے ختم کر دی۔ تم تو بھول گئے کبھی وہ بھی جوان تھے، لیکن محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم پڑھو، تاکہ تم لکھو۔ اپنی جوانی قربان کی تمہیں جوان کرنے کے لیے، لیکن جانتا ہے نا پروردگار کہ جب یہ خود جوان ہوگا تو بھول جائے گا کہ کبھی میں گوشت کا لوتھڑا تھا جو اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ کبھی میں ایسا گوشت کا لوتھڑا تھا کہ رات بھر روتا تھا، میری ماں مجھے چھاتی سے لگا کر رات بھر جاگتی تھی میری خاطر۔ سب کو اذیت ہوتی تھی میرے رونے سے۔ ایک ہستی ایسی تھی جس کے دل میں ایسی محبت ڈال دی تھی اللہ نے کہ وہ اس بچے کو چھاتی سے لگا کے رات بھر جاگتی۔ کس طرح سے دفاع کرتی ہے اپنے بچے کا، موسموں سے خود بھوکی رہے، اپنے بچے کا پیٹ بھرتی۔ ماں باپ کا حال تم بھول جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے واجب، اور یہی تو میں کسی مجلس میں کہیں عرض کر چکا تھا، مجھے نہیں معلوم یہاں کے کراچی میں، کہ یہی فرق ہے۔ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو جائے مغربی معاشرہ، سب سے بڑا فخر ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں بوڑھوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو ہم ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، وہاں ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے، وہاں ان کو لباس بھی ملتا ہے، وہاں ان کو کھانا پینا بھی ملتا ہے۔ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس کی ضرورت کیوں پڑی، اولڈ ہاؤس بنائے کیوں گئے۔ اب ہمارے سوال کا جواب دیجئے، اگر آپ کے ہاں بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیں، کوئی سزا ہے انہیں؟ دنیا کے کسی قانون نے سزا رکھی ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے۔ پڑھ لیں ذاکی آئین، سارے لاز پڑھ لیں۔ یا بچے چھوڑ کر چلے جائیں ماں باپ کو، کوئی سزا ہے؟ کہیں کوئی سزا ہے؟ امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں بچے چھوڑ کے چلے گئے بوڑھے ماں باپ کو، کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو انہی نے کیا کیا، بلکہ ماں باپ کو سزا ہے، ماں باپ کے لیے سزا ہے۔ اگر ماں باپ نے ڈانٹ دیا بچوں کو تو اس نے گھمایا 15، اب وہاں کوئی بھی نمبر ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن گھمایا، اس نے کہا باپ نے مجھے ڈانٹا ہے، لہذا پولیس آئے گی، پہلی بار تنبیہ کرے گی کہ ہوشیار، دوبارہ کیا تو اندر کر دیے جاؤ گے۔ اب ابا انتظار کر رہا ہے کہ کب لاہور ایئرپورٹ پہ اتروں، کب جوتے اتار کے اس کے سر پہ برساؤں، بدلے لوں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کوئی قانون نہیں۔ اگر بچے ماں باپ کو نکال دیں یا بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی سزا نہیں ان کے لیے، کسی قسم کی سزا نہیں، بلکہ وہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے بڈھے بڑھیوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنا لیا۔ اسلام میں اور مغربی نظاموں میں فرق کیا ہے؟ اسلام نے مشروط کر دیا ساری عبادتوں کو ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ، اگر ماں باپ راضی نہیں تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ پابند کر رہا ہے نظام پابند کر رہا، پروردگار عالم پابند کر رہا ہے۔ خبردار، جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی میں نے واجب قرار دی ہے۔ اس لیے چوتھا امام کہہ رہا ہے پروردگار کہیں بھول چوک نہ ہو جائے۔ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایسے دعا مانگو کہ کہیں یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے حق ادا کر دیے، الہام کر دے پروردگار مجھے، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ والہمنی علما ما یجب لہما علی الہاما، بار الہ مجھے الہام کر دے، وہ جو واجب ہے وہ علم الہام کر دے جو ماں باپ کا واجب ہے مجھ پر۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حق ادا کر رہا ہوں، بلکہ اگر کہیں کوتاہی ہے تو میرے دل میں ڈال دے،
اس کو الہام کہتے ہیں، وہ وحی مت سمجھیے گا رسول والی، یعنی میرے دل میں ڈال دے اس بات کو کہ کہاں کمی بیشی پیش آ رہی ہے، کہاں کمی ہو رہی ہے ماں باپ کے حق کے لیے. کیوں؟ جیسے اللہ کی اطاعت واجب ویسے ہی ماں باپ کی اطاعت واجب. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کیسے واجب؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے امام بتاتا ہے، ہم ویسے جائیں کہ نہ جائیں. لیکن حق کیا ہے کہ کانپتا ہوا جاتا ہے انسان، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے نا، اماموں کی نماز ایسے ہی ہے. امام کہے کہ ماں باپ کے سامنے بھی بار الہ میں ایسے ہی جاؤں، میں بالکل ایسے جاؤں جیسے کوئی اتنے ایسے شخص ڈرتا ہے نا، جس سے جابر بادشاہ کے سامنے ڈرتا ہے، اس طرح ڈرتے ہوئے رہو. کبھی میری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو. پروردگار وہ حق مجھے، سارے حق مجھے سکھا دے کہ کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو. تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت تم پر واجب ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اس پہ بھی میں جسے پڑھ چکا ہوں اس آیت کے حصے پہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا. 3-4 جگہوں پہ والدین کی اطاعت کی آیت ہے اور توحید کے ساتھ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یاد کیجئے رسول، یہ کوئی نیا عہد نہیں ہے. جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تو یہی عہد لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے. یعنی ہر قوم سے یہ عہد لیا گیا ہے، صرف آپ سے نہیں، ہر قوم سے. یعنی شروع سے یہ عہد واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا. لیکن توحید کے بعد اگر توحید سے ٹکرا جائے ماں باپ کی اطاعت تو بھی توحید افضل ہے، کیونکہ اللہ پہلے ہے، ماں باپ بعد میں ہے. لیکن اس میں بھی خبردار اجازت نہیں دی کہ اپنے ماں باپ سے کھڑے ہو کر جھگڑا کرو، اپنے ماں باپ سے بلند آواز میں بات کرو. بس واجب سے روکتے ہیں تو نہیں رکنا، واجب ادا کرنا ہے. مستحب سے روک دیں تو ماں باپ کہتے ہیں رجب کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں رکھنا. کیوں؟ یہ مستحب ہے. ماں کا حکم ماننا واجب ہے. ماں یہ کہہ دے کہ میں حکم دے رہی ہوں یہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو اب مستحب ختم ہو گیا. کسی مکروہ فعل کا حکم دے دے ماں، کراہت ختم ہو گئی، حکم آ گیا ماں کا، باپ کا حکم آ گیا. اب وہ جانے اللہ جانے، آپ پر نہیں، کیونکہ آپ کو اطاعت کرنی ہے. صرف واجبات یاد رکھنا، واجبات، کیونکہ واجب ہے اللہ کی اطاعت. واجب میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، باقی زندگی کے ہر شعبے میں ماں باپ کی اطاعت کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر تمہارے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی سرحدوں کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا یہ دونوں بوڑھے ہوں تمہارے سامنے، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف تک نہ کہنا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس اف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ادنا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار اسے بھی نقل کر دیتا. اف تو کچھ بھی نہیں نا، کسی کی بات کو اف کہنا، کہا ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، چہ جائے کہ تم ان کے جھڑکو، انہیں ڈانٹو. کچھ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. انہیں جب جدید تعلیم سے آراستہ کر رہے ہو تو انہیں ائمہ تحریر کی تعلیمات سے بھی آراستہ کرو، ورنہ گھلا کرنے کا فائدہ کہ بچے احترام نہیں کرتے، بچے ادب نہیں کرتے. بچوں کو ادب سکھاؤ گے تو ادب کریں گے نا، بچوں کو تعلیمات دو گے اہل بیت کی تو عمل کریں گے نا. جب بچوں کو مجلسوں میں بھی ادب نہیں ملے گا، گھر میں بھی ادب نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے؟ وہ سمجھیں گے بدتمیزی سب سے اچھی چیز ہے. باپ سے بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی اچھی بات، ماں کو جھڑک دینا اچھی بات، کیونکہ یہی سیکھ کے آئے گا. جب محافل مجالس میں یہی سب کچھ رنگ نظر آئے گا اسے، جو کچھ بڑوں کو کرتے دیکھے گا وہی گھر میں جا کے کرے گا. تو گلہ کرنے کا حق کب ہے؟ جب ساری چیزوں کی طرف انسان نشاندہی. لیکن میرا فرض ہے بچوں کو نصیحت کرنا، لہذا آج کی مجلس بچوں کے نام کر رہا ہوں کہ اگر اپنے اعمال کی ضمانت چاہتے ہو تو کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی سرحدوں کو پہنچ جائیں، خبردار اوف بھی نہ کرنا. چہ جائے کہ انہیں جھڑکو،
ولا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جب بات کرنا ان کے ساتھ مہربانی اور کرامت سے بات کرنا، یعنی نرمی سے بات کرنا. وہی چوتھا امام کہہ رہا ہے پروردگار کبھی ایسا نہ ہو کہ میری آواز اپنے ماں باپ کی آواز میں بلند ہو جائے. یہ چوتھے امام کی دعا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ دعا پڑھ کے ایسا لگا جیسے ان دو آیات کی تفسیر کر رہا ہے امام. بار الہ میں اتنی شفقت سے بات کروں جیسے شفیق ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے، میں اس طرح. اور وہی قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ سے جب بات کرنا نرمی کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے مہر و محبت کی آغوش کو پھیلا کر رکھنا، یعنی آغوش محبت ان کے لیے کھلی رکھنا، وہاں رکھنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. امام نے وہاں کیا کہا تھا؟ پروردگار جس طرح سے کم سنی میں یہ میری خبر گیری کرتے رہے مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، لیکن کس طرح سے یہ مجھ پر مہربان رہے. بار الہ بس اسی طرح جس طرح وہ مجھے پالنے میں لذت، ماں باپ محبت سے پالتے ہیں نا، نفرت سے تو نہیں پالتے. بچوں کو بوجھ سمجھ کے تو نہیں پالتے. کیسے پالتے ہیں ماں باپ؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے بچوں سے؟ محبت نہ ہوتی تو پالتے کیسے؟ اس طرف امام اشارہ کر رہا ہے کہ جس محبت سے انہی نے مجھے پالا، پروردگار اسی محبت سے مجھے بھی خدمت کرنے کی توفیق دے دے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اے ہمارے رب، اس طرح کہو، اللہ کا حکم ہے دعا کرو ماں باپ کے لیے، اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ دعا کرو ماں باپ کے لیے، بلکہ دعا کے الفاظ بتائے، دعا بتائی کہ یہ دعا کرو. قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پہ دعا نقل کی گئی ہے، دعا کے الفاظ. ماں باپ کی وہ ہستی ہے کہ دعا کے جملے نقل کیے ہیں. ایسے دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے. وَقُلْ یوں کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظ میں دعا کیا کرو، اے پالنے والے، اے رب ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرا. میں اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے رب کا معنی سمجھ لیجئے. رب کسے کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ جب میں رب کے معنی کی تشریح کروں تو یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو دلیل مل جائے، لو جب ماں باپ رب ہیں تو پھر. لیکن عزیزو کہنے کے انداز کی بات ہے. میں کچھ بھی سمجھ کے کہوں، سننے والا کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا سننے والا؟ تو موقع اور محل کی بات ہوتی ہے کہ کہاں پہ کیا لفظ کیا اثر دکھائے گا. لہذا ساری احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کرنی پڑتی ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا تھا؟ الحمدللہ ہے، ساری حمد ہے اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے، یعنی سارے عالمین کا پالنے والا. عالمین کا، انسانوں کا نہیں، جتنے بھی عالمین ہیں. یہ منصب ہے اللہ کا کہ کوئی اس کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے پالتا ہے نا، کیونکہ رب العالمین منصب ہی ایسا ہے. نہ مانے اسے نہ مانے، وہ قیامت کے دن حساب ہوگا. یہاں تو پال رہا ہے نا، سب کو دے رہا ہے نا، رزق مل رہا ہے سب کو، کیونکہ منصب ایسا ہے رب العالمین. تو اللہ نے پالنے میں تمیز نہیں کی ہندو مسلم کی، پالنے میں تمیز نہیں کی یہودی اور عیسائی کی، پالنے میں تمیز نہیں کی، کیونکہ یہ تو منصب ہے، میری مخلوق ہے، پالوں گا. مانے نہ مانے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے، سجدہ کرے نہ کرے، پال رہا ہے نا، سب کو پال رہا. بس آپ دیکھیے جو لطیف نکتہ اس آیت میں پوشیدہ ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ پروردگار سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ایسے دعا کرو کہ اے میرے رب. اللہم سے دعا نہیں، اکثر دعائیں اللہم سے شروع ہیں. معصوم نے بھی دعا شروع کی اللہم یا اللہ. کم دعائیں ہیں جو رب کے نام سے شروع ہوتی ہیں. جو دعائیں رب سے شروع ہو رہی ہیں وہاں حکمت الگ ہے. یہاں حکمت کیا ہے؟ رب ارحمہما، اے پالنے والے. یہ اللہ نے حکم دیا ایسے دعا کرو، اے پالنے
پالنے والے ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح سے کہ یہ دونوں میرے رب بنے رہے جب میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ اللہ نے منصب دیا ہے ماں باپ کو، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ کما ربیانی صغیرہ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوا نا، کہ جس طرح سے یہ دونوں میرے رب، یعنی اللہ نے جو منصب اپنے لیے رکھا وہی منصب ماں باپ کو بھی دیا۔ کیوں؟ اللہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہے۔ قدر مشترک کیا ہے دونوں میں؟ اللہ بھی رب، ماں باپ بھی رب۔ قدر مشترک یہ ہے کہ جیسے اللہ پالنے کی صفت میں کبھی تمیز نہیں کرتا، ایسے ہی ماں باپ اولاد کو پالنے میں تمیز نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے معذور ہوگا، دنیا کے لیے ناقص ہوگا، یہ تو ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ کیسے پالتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ایک ہو یا 10 ہو، 2 ہو یا 6 ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، دنیا کے لیے ہوگا۔ اس ماں کے دل سے پوچھو جس کی کوکھ سے وہ بیٹی جنم لے رہی ہے۔ وہ مجھے تو آج بھی حیرت ہوتی ہے، اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا پیدا ہونا جو ہے وہ معاذ اللہ خاکم بدہن منحوسیت کی علامت ہے۔ تو لوگ بھئی کیسے 4 بیٹیاں ہو گئی؟ یہ اس ترقی یافتہ دور کی بات کر رہا ہوں، صبح شام کی بات۔ لوگ تعویذ لینے یہی جاتے، ہماری بچی کا جینا دوبر ہو گیا ہے، گھر میں 3 بیٹیاں مسلسل ہو گئی، بیٹا نہیں ہو رہا۔ تو جینا دوبر تو پھر مرد کا بھی ہونا چاہیے نا، دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ پیٹ میں جو جنم، پیٹ میں جو تصویر بن رہی ہے وہ تصویر عورت بنا رہی ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنانے والا ہے نا تصویر۔ تو اللہ سے جھگڑا کرو، اس بیچاری نے کیا کیا؟ وہ تو تصویر نہیں بنا رہی۔ رحم کے اندر اپنے کی کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا کسی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ تصویر بناتا ہے نا، اللہ مصور ہے انسانوں کا۔ لیکن آج کے دور میں یہ حالت ہے کہ وہ لڑکی کو بیچاری کو، وہ لڑکی کے یعنی اس خاتون کو جس کے یہاں بچیاں پیدا ہو جائیں، ذرا منحوس قدم ہے، بیٹا ہی نہیں ہوتا، اور تمہارا بیٹا منحوس نہیں ہے کہ جس کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا۔ تو اگر یہی بات ہے تو ہم تو پھر ایسے جواب دیں گے، بھائی منحوس ہوگا تمہارا بیٹا، وہ بیٹی کیوں ہونے لگی بیچاری، وہ لڑکی کیوں ہونے لگی؟ اگر لڑکی کا ہونا ایسا ہوتا تو عیسیٰ کو مریم سے عزت نہ دی جاتی، اور رسول کو فاطمہ سے عزت نہ دی جاتی۔ عزیزو، میں نے جملے پہ غور کیا آپ نے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو رسول سے عزت نہ دی جاتی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا رسول کو فاطمہ سے عزت نہ دی جاتی، کیوں رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں بچا نا۔ اور عزت، ایک عزت یہ بھی ہے نا کہ نسل آگے چلے، جس کی نسل آگے چلے۔ کوثر دی ہے، کس کے ذریعے سے دی ہے؟ اگر رسول کی نسل باقی ہے، اولاد رسول باقی ہے، آل رسول باقی ہے، تو کس سے باقی ہے؟ یہ وہ عزت ہے جو اللہ بیٹی کے ذریعے رسول کو دے رہا ہے، بیٹی کے ذریعے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ عزت ہے۔ یہ باطل خیال اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دو۔ اور وہ ساس یا وہ ساسیں، وہ خود بھی کبھی غور کرتی ہے کہ وہ ان کو اللہ نے خود بھی تو بیٹی بنایا ہے۔ اپنی بہو بیٹیوں کو تانے دینے سے پہلے خود تو دیکھو تم کون ہو۔ اگر بیٹی کا وجود نحس کی علامت ہے تو تم خود کیا ہو؟ تم عورت نہیں ہو؟ ساس ہو تب بھی عورت ہو، جو بھی ہو عورت تو ہو نا۔ تو اپنے وجود پر خود انگلی اٹھانا کہ ہمارا وجود نحس ہے، یہ اتنی بڑی احمقانہ فکر میں نے کہیں نہیں دیکھی سی بھائی یہاں کی۔ یعنی اس جاہلانہ فکر کے لیے میں کیا کہوں؟ اعتراض کرنے والی خود اپنے اوپر اعتراض کر رہی کہ میں عورت ہوں۔ اور یہ مسئلہ یہاں نہیں سمجھے گا، کسی نے پوچھا تھا، پوچھا گیا تھا جامع میں، موقع یہاں مل گیا مجھے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو بیٹی کے ذریعے، رسول کے ذریعے عزت نہیں، رسول کو تو ہے عزت، بیٹی کے ذریعے عزت دی ہے۔ کیوں؟ نسل آگے چلی رسول کی، نسل رسول، اولاد رسول، کس سے؟ اس بیٹی کے ذریعے سے، کہ جس بیٹی کے لیے کہا کسی شاعر نے، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا
جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو بیٹی اور بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس تربیت کا ہے. اگر بیٹیوں کی تربیت ایسی کر دو تو بیٹیاں بھی خاندان کے لیے قابل فخر بن جایا کرتی ہیں. اور اگر کبھی ایسا موقع ملا تو اسلام کی ان جلیل القدر خواتین پر بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک دین کی خدمت کر رہی ہیں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردوں سے زیادہ دین کی خدمت کی ہے. اللہ جس کو جس طرح سے چاہتا ہے نعمت دیتا ہے. یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. زینب نام ہی زینب علی نے اس لیے رکھا کہ باپ کی زینت ہے، باپ کے دل کا چین ہے، باپ کا زیور ہے، زیب و زین ہے زینب. اس لیے نام رکھا نا. مولا کائنات نے بیٹیوں سے محبت میں کوئی کمی رکھی؟ فاطمہ بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو جی تو کبھی اس طرف نہ جانا. یہ اللہ کی مرضی کہ جس طرح سے چاہے اولاد دے رہا ہے تو تمہارے لیے سب کچھ ہوگی، لیکن ماں کے دل سے پوچھو جس کی کوکھ سے وہ جنم لے رہی ہے بیٹی، اس کے لیے وہ کیا ہے، اس سے پوچھو اس کے لیے وہ بیٹا کیا ہے. اس طرف امام توجہ دلا رہے کہ تم بھول جاتے ہو، تمہیں نہیں یاد، تم بھول جاتے ہو کہ کبھی تم گوشت کے لوتھڑے تھے. لہذا اللہ نے یہ منصب دیا ماں باپ کو کہ یہ رب ہے، رب دنیا میں ان کے ذریعے سے تم آئے ہو. یعنی میں رب حقیقی ہوں، یہ رب مجازی. جس طرح مجھے گوارا نہیں کہ تم میری معصیت کرو، اسی طرح مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ جنہیں دنیا میں تمہارا مجازی رب قرار دے رہا ہوں تم ان کی معصیت کرو، تم ان کی مخالفت کرو، تم ان کو تکلیفیں دو، تم ان کو اذیتیں دو. اگر ایسا کیا تمام اپنی عبادتوں سمیت دھکیل دیے جاؤ، منہ پہ مار دی جائے گی ساری عبادت. توازن رکھنا. دو جملے اس پر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جوانوں کی رہنمائی کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی توازن رکھنا پڑتا ہے، عدالت قائم کرنی پڑتی ہے. شادی کے بعد جو رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے شوہر میرا، ماں کہتی ہے میں نے پال کر جوان کیا. نہیں، حقوق ہے، حقوق بچوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. بچیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو میری ساس ہے کل مجھے بھی ساس بننا ہے. اگر اسی طرح میرے بھی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو، اسی طرح میرے بیٹے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو، ہر ایک کو اپنی جگہ سوچنا ہے. ماں کو بھی یہ سوچنا ہے جیسے میری بیٹی ہے اسی طرح یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو میں اپنے گھر لے کر آئی ہے نا. یہ ہے فکر کی بات. جب اس طرح مسائل کو سوچو گے کہ بہو نہیں بلکہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی دوسرے کی بیٹی لے کر آؤں، جیسے میری بیٹی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. بچیوں کو بھی، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارا بھائی ہے ایسے یہ بھی کسی کا بیٹا ہے. سب کے حق ہیں. مل جل کر جو خاندان رہتے ہیں، یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ یہ محبتیں صرف اسلام میں ملیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ خاندان کہ جو جھونپڑیوں میں بھی مل کر رہتے ہیں. ان محلوں کا کیا فائدہ کہ اتنے ہزاروں گز پہ ہونے کے باوجود جن میں بوڑھے ماں باپ کی جگہ نہ ہو، ان میں سروینٹ کوارٹر تو بڑے بڑے ہوں لیکن ماں باپ کے لیے کمرہ نہ ہو، بوڑھے ماں باپ کے لیے کچھ نہ ہو. صلوات بھیجیے محمد والے محمد ہے. کس کی تعلیمات کا حصہ؟ اسی دعا کی تشریح کر رہا تھا صرف آپ کے سامنے. صحیفہ سجادیہ کی کچھ نسخوں میں جیسے مفتی جعفر صاحب اللہ مقامہ کا جو نسخہ ہے ترجمے کا اس میں 24ویں، اور قائم رضا نسیم امروہی صاحب اللہ مقامہ کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس کی 26ویں دعا، اور باقی جو عربی نسخے ہیں ان میں بھی یہی ترتیب ہے، کسی میں 24ویں کسی میں 26ویں، کیونکہ آگے پیچھے جیسی بھی ترتیب ہوگی. تو اس کو ضرور پڑھیے گا. میں نے اتنی تشریح کر دی، اب آپ کے لیے رہنمائی ہے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے پڑھو کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. جیسے تم اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہو اس بچی کے بھی ماں باپ ہیں،
جیسے یہ بچی اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ایسے اس کے شوہر کے بھی ماں باپ۔ جب عدالت توازن لے کر چلو گے ساتھ میں تو وہ غم دکھ اور روکھی سوکھی میں بھی اچھی گزرتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں تو پیدا ہونا عزیزو، یہی تو دکھ ہے نا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں ماں کی محبت نہیں ملی، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تو انتقال ہو گیا تھا نا۔ تو جو کیفیت تھی، صورتحال تھی جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ، وہ آپ کو معلوم، جس طرح کے حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ ماں کا پیار نہیں ملا تھا اس طرح سے، جی کہ 2-4 سال کی تھی جب تک ساتھ رہی ماں کے 5 سال تک۔ اس کے بعد اپنے گھر میں بھی شہزادی کو مخالفت اور نفرت زدہ آنکھوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بیٹی کے لیے کہنا ہے خدمت ایسی کی۔ دیکھیں بتا رہا ہے رسول کہ اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے کرو۔ اس طرح اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی کہ خدا کا رسول اپنی بیٹی کو کہتا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ نے اس طرح میری خدمت کی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی، یہ اپنے بابا کی ماں کے برابر ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیز دوستو، یہ یاد رکھنا نعمت خدا کی نعمت، ولایت، امامت، ذکر حسین، محبت اہل بیت کے بعد روئے زمین پر جو سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے سروں پر، تمہارے ماں باپ۔ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یہ اتنی بڑی سپر ہوتے ہیں ماں باپ۔ یاد رکھنا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو ماں باپ کی دعاؤں کا حصار ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی ہی مشکلوں کے مقابلے میں ماں کی دعائیں حصار بن جاتی ہیں، باپ کی دعا حصار بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا اتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں یہ، وہ ہستیاں ہیں ماں باپ۔ کیوں مولا کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایسا ان کے لیے کر دے جیسے ایک شفیق ماں۔ کیوں؟ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، سنو بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ تمہیں کوستے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے نا کوستے ہیں، جب تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، جب تمہیں بد دعا دیتے، ہوتا ہے نا اکثر، آپ کہیں گے اتنا ماں باپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ تو اتنا ڈانٹتے ہیں ہمیں، اتنا کوستے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں جاؤ مر جاؤ، جاؤ غرق ہو جاؤ۔ جانتے ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں تو پروردگار سنتے ہی نہیں۔ جانتے ہیں فرشتوں کو بھی یہی حکم ہے، نہیں سننا، کہنے دو، کتنی بد دعا دے۔ کیوں؟ ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ مشیت بھی جانتی ہے کہ یہی ماں جو ابھی غصے میں اتنا کچھ کہہ رہی ہے تھوڑی دیر میں جا کے کہے گی پروردگار سننا نہیں۔ ہاں یہی باپ ڈر جائے گا کہ ایسا نہ ہو میری بات لگ جائے تو اللہ نے پہلے اطمینان دے دیا میں تمہاری بات سنوں گا ہی نہیں۔ بد دعا کبھی نہیں سنتا پروردگار بچوں کے لیے، ماں باپ کی دعا سنتا ہے، بس سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ ہے، جانتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن ہاں اس وقت سے ڈرے انسان جب واقعی ماں باپ کی بد دعا لگ جائے۔ اور وہ کون سا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے؟ نبی اور امام کے قتل کے بعد جو جرم ناقابل معافی ہے وہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ بدبخت ہے وہ اولاد دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ جس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو کہ اس نے اپنی ماں یا اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ جس نے اپنی ماں یا باپ پر ہاتھ اٹھا لیا بھول جائے، پھر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ سے، بھول جائے، کچھ نہیں، اس کی کوئی عمل کوئی توبہ جب تک وہی ماں باپ دل سے اس کو معاف نہ کر دیں۔ اگر آنکھ نہ بھی کریں گے نا اللہ آنکھ شمار کرے گا، آنکھ شمار ہے، ہاتھ اٹھا لیا۔ اور آنکھ کا آپ جانتے ہیں جس کو آنکھ کر دے ماں باپ اس کا کیا انجام ہے شریعت میں۔ اور دعائے مشلول کبھی جا کے دیکھیے گا مفاتیح الجنان میں بھی، توبۃ العوام میں بھی، وظائف الابرار میں بھی ایک دعا ہے دعائے مشلول۔ مشلول کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ جس کو شل کر دیا گیا ہو، جس کو شل کر دیا گیا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، شل سے نکلا ہے مشلول، جسے شل کر دیا گیا۔ اور راوی کون ہے اس کا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، صلوات بھیجیے۔ خانہ کعبہ میں دیکھا کعبے کی چادر کے پاس بیٹھا ایک اپاہج جوان ہے، ہاتھ پیر شل ہو چکے، ہل نہیں سکتے، رو رہا ہے، لپٹا ہو۔
اور دعا کر رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی کی. اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا کہ دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بابا کی خدمت میں پہنچے جو وہیں عبادت میں مشغول ہے. بابا ایک جوان اس طرح سے دعا کر رہا ہے, مشلول ہے, شل ہو چکا. قریب آئے مولا کائنات, تو جانتے ہیں لیکن اس سے پوچھا کیا بات, تو نے کون سا ایسا کام کیا؟ رونا شروع کر. کہا مولا میرا گناہ ایسا ہے کہ میں بخشے ہی نہیں جا سکتا. کیا؟ کہا میں بدکار تھا, جواری تھا, شرابی تھا, اور اپنے ماں باپ سے پیسے چھین کر لے جاتا تھا. وہ مزدوری کرتے تھے, میں ان سے پیسے چھین کر لے جاتا. ایک دن میں نے گھر کی جو ضرورت کا سامان تھا وہ بھی چھینا, اپنے باپ سے پیسے بھی چھینے, اور میرا باپ چیختا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا کہ دیکھ ہم بوڑھے بڑھیا بھوکے مر جائیں, یہ جو تو ہماری جمع پونجی لے جانا. تو میں نے شدت سے اس کو جھڑکا اور اتنی زور سے اس پر حملہ کیا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. بڑھاپے میں, ظاہر بوڑھا آدمی تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا, جوان. کہ میں نے چلتے چلتے سنا مجبوری کے عالم میں میرا باپ بد دعا کر رہا تھا, بار الہا میری اس نفرین کو ضرور کرنا, پورا کرنا, جس طرح اس نے میرا ہاتھ توڑا اسے شل کرنا, بار الہا اسے معاف نہ کرنا. کہ میرے باپ کی بد دعا مجھے لگی, اور اس سے پہلے کہ میں اس سے معافی مانگتا وہ مر گیا. میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا, میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا, وہ مر گیا. اور ہے مشکل کشا, یہ ہے میری مجبوری, کیا آپ حل کر سکتے؟ ماشاءاللہ ہو گیا. اب مجھے خدا معاف کرنے والا نہیں, یہاں تک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ گناہ ہے جو پروردگار کبھی معاف کرتا ہی نہیں. امام اور انبیاء کے قتل کے بعد وہ گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوتا, یہ گناہ ہے کہ ماں باپ پر انسان ہاتھ اٹھائے. پر ہاتھ جب ختم ہوگی, بات ختم. یہ رب ہے, مجازی رب ہے جس پر ہاتھ اٹھائے. لہذا اب وہ تو مولا ہی نہیں نا جو مشکل کو حل نہ کرے. مولا نہ ہوا نا. اب سوال کس کے سامنے رکھا ہے؟ مولا کائنات کے سامنے. اور مولا کائنات کون ہے؟ مرضی الہی اس کے پاس ہے نا, مرضی الہی مالک ہے. بس ختم کر رہا ہوں, آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں, کیونکہ آج کا وہ تو روزانہ ایسے ہی چلے گا نا موضوع کے حساب سے. بعد یہ دعا کا موضوع تھا, ماں باپ کے بارے میں, تو مجھے اسی پر بات کرنا تھی. لہذا اب مولا کائنات نے اسے یہ دعا تعلیم دی. یہ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ جس سے ڈاکٹر جواب دے دیں اس کے سرانے بیٹھ کر یہ دعا پڑھا کرو. اور جتنی خضوع و خشوع سے یہ دعا پڑھی جائے گی, یہ میں نے بہت تجربے کیے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں. ہاں, موت ایک ایسا وقت معین ہے کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا, لیکن بڑے بڑے مریضوں کو میں نے مولا کی تعلیم دی ہوئی اس دعا سے بھی ٹھیک ہوتے دیکھا. دعائے مشلول, اس کو ویسے بھی جا کے کبھی پڑھیں, ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ زار و قطار رونا شروع کر دیں گے, اور آپ کبھی پھر دعاؤں کی مخالفت نہیں کیا کریں گے. دعا کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی دعا پڑھی نہ ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دعا ہوتی کیا ہے. اگر دعا پڑھے تو کبھی معصوم کے کلام کی مخالفت نہیں کر سکتا. لہذا امام نے اس کو دعائے مشلول تعلیم دی. کہا یہ دعا پڑھ, میں پڑھتا جاتا ہوں, تو بھی پڑھتا جا, تیرے ماں باپ اس عالم ارواح سے تجھے معاف کر دیں گے, معاف کر دیں. کیونکہ اب یہ سچے دل سے توبہ بھی کر رہا ہے نا, توبہ تو نسو کر رہا ہے. لہذا امام نے دعائے مشلول تعلیم دی, اس کا نام دعائے مشلول پڑ گیا. وہ جوان ٹھیک ہو گیا اس دعا کے معجزے سے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اس باب میں بہت گفتگو کر سکتا تھا, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, ختم کرتا ہوں. اس لیے امام نے یہی نہیں کہا کہ دولت ہی مانگے جاؤ, ارے یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں, یہ وہ صفات ہیں کہ کتنے ہی بڑے توانگر بن جاؤ, اگر ماں باپ ہی کا تمہیں احترام نہیں آیا تو وہ توانگری کس کام کی ہے, وہ دولت کس کام کی ہے, وہ بلڈنگیں, کوٹھیاں, زمینیں کس کام کی ہیں. جبکہ مرنا ہے, مرنا تو ہے نا, یا نہیں مرنا, ہمارے اختیار تو نہیں ہے مرنے پہ یا نہ مرنے پہ یا زندہ رہنے پہ, تو جانا ہے. تو جب جانا ہے تو تو یاد رکھنا یہ کتنی تعلیمات, کتنے پہلو معصوم بتا کے گئے, یعنی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. اور یہی امام بھی کہتے ہیں کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ اللہ نے اتنے راستے اس کے معافی کے رکھے ہوں پھر بھی جہنم میں چلا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت جہنم میں ہی جانا ہے. معصوم یہ کہتا ہے کہ تو بدبختی تمہاری اپنی ہے,
اللہ نے تو اتنے راستے رکھے ہیں. سنو، ماں باپ کی خدمت کا اعجاز یہ ہے کہ اگر اعمال میں کمی بھی رہ جائے، خدا صرف اس ایک صفت پر کہ اپنے ماں باپ کی اس نے اتنی عمدہ خدمت کی ہے. وہ جو عبادتوں میں کبھی کمی رہ جاتی ہے نا، میں نے عرض کیا نا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. شہید دستغیب شیرازی نے حقوق والدین پر جو کتاب لکھی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کبھی ماں باپ کی خدمت انسان کی نجات کا باعث بن جاتی ہے. اور میں نے حوالہ دیا تھا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے ماں باپ کا احترام بھی اتنا ہی ہوتا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا وہاں حوالہ دیا تھا، پورا واقعہ بیان نہیں کیا تھا. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، وہ بڑے بردبار بڑے حلیم آدمی تھے، کسی کو ان سے ایسی غیر سنجیدہ حرکت کی توقع ہی نہیں تھی. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے طالب علموں نے دیکھا کہ ماما پھینکا ہوا ہے دیوانوں کی طرح، روتے ہوئے جیسے جنون طاری ہو گیا، مجنون بن کے روتے ہوئے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں. 4 آدمی سنبھال رہے ہیں، بڑے پریشان. شاگرد اور دیگر علماء کی یہ کیا ہوا؟ ایسی حلیم ایسی بردبار شخصیت نے ہوا کیا؟ جب کئی دن گزر گئے تو پوچھا کہ شیخ یہ کیا ہوا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، ماں کے مرنے کا بہت غم ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن آپ پر ہم نے ایسی کیفیت کبھی نہیں دیکھی. پھر رونا لگا. شیخ مرتضیٰ سے کہا تمہیں نہیں معلوم، جب تک میری ماں زندہ تھی میں بے فکر تھا، ہر غم سے آزاد تھا، بے فکر ہو کے علمی کام کرتا تھا، پڑھتا لکھتا رہتا تھا. کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو میرے لیے رات رات بھر جاگ کے دعائیں کرتی ہے، جس کی ہر سانس میں میرے لیے دعا ہے. میرے لیے یہی تو سب سے بڑا افسوس کا باعث تھا کہ اب وہ ہستی نہ رہی جو بغیر کسی لالچ بے لوث میرے لیے دعائیں کرتی تھی. یہ ہے ماں کا مقام عزیزوں، یہ ہے ماں کا مقام کہ جس کے لیے اب اختتام بھی امام زین العابدین علیہ السلام ہی کے واقعے پر کروں گا. بلند آواز سے سلام بھیجیے. آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوا صبح سے، لیکن آپ کی صلوات مجھے بیدار کر دیتی ہے. بلند آواز سے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں جب امام سے اس دعا کے بعد کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ کے مقام کو خلاصہ کر دیں 2 جملوں میں، تو معصوم ارشاد فرماتا ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ میں نے آج تک اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں. اب وہ حیران ہوا پوچھنے والا، اس نے کہا بھلا یہ تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھائے، یہ تو سعادت ہے. آپ کہہ رہے میں نے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. اب ماں کے باپ میں آپ اس بحث میں مت پڑیے گا کہ جناب شہربانوں کا انتقال کب ہوا. جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں امام حسین کی سب ماں کا درجہ رکھتی ہیں 4تھے امام کے لیے. لہذا کہتے ہیں کبھی میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. امام فرماتے کہ نہیں، مجھے ڈر رہتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف نہ بڑھ جائے جس لقمے کی طرف میرا ماں کا ہاتھ بڑھا. یہ معصوم ہے، یہ امام معصوم. اس لیے خدا کا رسول جناب فاطمہ بنت اسد کو اعزاز دے کر بتا رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے. اسی لیے یاد رکھنا کہ رسول کی ماں کو بھی پہلے اٹھا لیا گیا اور ولایت اور امامت کے ظاہری منصب سے پہلے علی کی ماں بھی اس دنیا میں نہ رہی. کسی امام کی ماں منصب امامت کو سنبھالتے وقت اس دنیا میں نہیں تھی. کیوں؟ 2 اطاعتیں ٹکرا جاتی. حکمت الہی کو یاد رکھنا اور کبھی بھی غور کر لینا، مطالعہ کر لینا سیرت کا کہ جب رسول منصب رسالت پر آیا ہے، خاتم النبیین، ماں دنیا میں نہیں ہے، ہمیشہ منصب رسالت پر ہے، ہمیشہ سے رسول ہے، لیکن اٹھا لیا گیا بچپن میں. کیوں؟ 2 اطاعتیں سامنے آ جاتی. رسول خود رسول ہے، اس کی اطاعت ماں پر دور لازم آ جاتا کہ ماں رسول کی اطاعت کرے، رسول ماں کی اطاعت کرے. کیسے ہوگا؟ دور لازم آ جاتا، منطقی اعتبار سے باطل ہو جاتا کلیہ. لہذا ماں کو اٹھا لیا گیا. مولا کائنات کو ظاہری منصب ہمیشہ سے ولی ہے، امام ہے، لیکن اختیارات کب استعمال کرے گا؟ جب رسول چلے جائیں گے. لہذا ظاہری منصب سنبھالنے سے پہلے ماں کا انتقال، دونوں شہزادوں کو ظاہری منصب پر سنبھالنے سے پہلے ماں چلی گئی. 4تھے امام کا منصب سنبھالنے سے پہلے ماں کو بلا لیا گیا. کیوں؟ اسی سے ماں کے مقام کا اندازہ لگا لو
کہ اگر امام کی ماں سامنے ہوگی تو امام پر اس کی اطاعت واجب ہوگی. یہ ہے ماں کا مقام جو خود اماموں نے بتایا, جو خود رسول نے بتایا. اور امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے. جس کے رحم سے امام نہیں آیا ان ماؤں کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا احترام ہے میری نظر میں ان کا, جیسے فاطمہ بنت اسد کا احترام تھا رسول خدا کے لیے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس تمام کیا میں نے اس دعا کی تشریح میں یہ پیغام تھا آج کی مجلسی ان بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, کہ قدر جانو, ہر وقت دعا کرو اور خدا سلامت رکھے سب کے ماں باپ کو. لیکن جن کے نہیں ہیں رشتہ ختم نہیں ہوا, اگر کوتاہی رہ گئی ہے تو اب بھی پورا کر سکتے ہو. ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے رہو, ان کے لیے ایسے کام کرو, ان کو ہمیشہ یاد رکھو کہ ان کی روحیں تم سے خوش رہیں. اللہ نے ماں باپ کو یہ اختیار دیا ہے, کاش ہم سمجھتے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے. بار الہ ہمارے بچے ہمیں یاد رکھتے ہیں, ان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھنا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے حرم میں, کربلا جائیں, مشہد جائیں, نجف جائیں, مدینے جائیں, مکے جائیں, یہ روایت ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. چاہے ضعیف صحیح مگر روایت ملتی ہے کہ مومنین کی ارواح ان پرندوں کی شکل میں بھی کبھی آتی. یہ جو خوبصورت پرندے ہیں کبوتر, ان کی شکل میں, اس لیے کہا گیا کہ ان کو ایسے نہ مار دیا کرو, آتے. اور مستحب قرار دیا گیا ہے نا ان جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے دانہ ڈال دو چھتوں میں, مستحب فعل ہے. اگر آپ ڈال دیں اور وہ آ کے کھا کے چلے جائیں, لوگ رکھ دیتے ہیں نا چھتوں پہ اکثر کھلے مقام پہ, یا یہاں بھی درباروں پہ رکھ دیے جاتے ہیں, مستحب ہے, حدیث ہے, مستحب ہے. کیوں؟ ایک روایت ہے کہ مومنین کی ارواح خبر لینے بھی آتی ہے, کبھی کبھی اپنے بچوں کی خبریں لینے آتی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لہذا ان کو یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں, بار الہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا, ہمارے بچوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا, ہمارے بچوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھنا. تو امام بتا رہا ہے کہ یہ سب مانگنے کی چیزیں ہیں. تم ایک ہی چیز مانگے جاتے ہو, بس دولت مل جائے, دولت مل جائے, دولت مل جائے. کوئی انتہا ہے اس کی یا نہیں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اس لیے بتا رہا ہوں کہ بے شک رزق مانگو, کوئی پابندی نہیں, لیکن اور بھی چیزیں مانگنے کی ہیں. یہ وہ صفات ہیں کہ جب ان سے آراستہ ہو جاتا ہے انسان تو پھر مومن کامل بنتا ہے, پھر مومن کامل بنتا ہے. یہ تھا وہ امام کی زندگی کا ایک تبلیغی پہلو کہ تمام جوانوں کو, بچوں کو, بلکہ ماں باپ کو بھی پیغام ہے کہ ان کو یہ دعائیں بڑھاؤ گے تو وہ کچھ کریں گے نا تمہارے لیے. جب انہیں بتاؤ گے تو وہ ایسے بنیں گے نا. اگر نہیں بتایا گیا تو اب آ جائیے جہادی پہلو کی طرف, اور وہیں سے مصائب کی طرف آ جاؤں گا. لیکن ابھی بیچ میں بہت ساری باتیں کرنا تھی, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, اس لیے چاہے آپ دیر اب تو سمجھیے, لیکن مجھے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنا ہے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. اب دیکھیے ایک یہ میدان ہے امام کا کہ جہاں ایسا نظر آتا ہے لوگوں کو کہ سوائے عبادت کے, دعا کے دوسرا تصور ہی نہیں کر سکتا. امامت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ امامت محراب میں بھی, منبر پہ بھی, اور میدان میں بھی. جس میدان میں امامت نظر آئے گی, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, چاہے وہ محراب عبادت ہو, چاہے وہ منبر بیان ہو, منبر کلام ہو, جب امامت ان میں سے کسی مقام پر آئے گی تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ بس یہ اسی میدان کے سربراہ ہیں, اسی میدان کے سالار ہیں, اسی میدان کے سرخیل ہیں, دوسرے میدان میں نہیں. یعنی اتنے آگے مولا کائنات جنگ کے میدان میں نظر آئیں گے تو وہ یہی سمجھے گا دیکھنے والا کہ سوائے شمشیر زنی کے علی نے کچھ سیکھا ہی نہیں. محراب عبادت میں علی جائے گا تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ سوائے عبادت کے علی نے کچھ کام کیا ہی نہیں. منبر پہ خطبہ دے گا تو سننے والا یہ کہے گا کہ سوائے خطابت کے علی نے کوئی اور کام سیکھا ہی نہیں. یہ ہے کمال امامت کا کہ جس میدان میں نظر آئیں گے اپنے کمال پہ نظر آئیں گے, یعنی آخری حد پہ. تو یہی چوتھے امام جب دعا نماز کرتے ہوئے دیکھتے تھے لوگ تو سمجھتے تھے کہ سوائے عبادت کے کوئی سروکار نہیں, اور جب باطل سے مقابلہ ہوتا تھا
باطل کا مقابلہ کیسا مقابلہ؟ اب میں دو علی میں ذرا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، دو علی کے میدان. ایک علی مخالفوں سے ٹکرایا میدان جنگ میں، اپنے بھی تھے مخالف بھی تھے، لڑتا رہا. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھنا، مولا کائنات کو ظاہری زندگی میں کہیں بھی ایسے موقع کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس قسم کا، جس قسم کا سامنا اسی علی کے پوتے اس علی کو کرنا پڑا تھا، اس علی کے بیٹے. اس لیے مولا کائنات ان سب مصائب میں شریک رہے. کچھ مظالم ایسے ہیں جن میں علی تنہا ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں. یعنی ایسے ظلم ہوئے مولا کائنات پہ کہ جن میں شہزادہ حسن بھی شریک نہیں، جن میں شہزادہ حسین بھی شریک نہیں. کبھی بات کر لیں گے اس پہ، وہ کر بھی چکے. اسی طرح شہزادہ حسن کے ساتھ کچھ ظلم ایسے ہوئے کہ کوئی دوسرا امام اس میں شریک نہیں. اور واقع کربلا پر تو مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، کربلا. لیکن عزیزو بالکل اسی طرح یہ چوتھا امام بھی کچھ مظالم میں بالکل تنہا ہے، بالکل. اور وہ مقام کیسا ہے جس میں جہاد کرنا پڑا سیدھے سجاد کو. پس منظر تو میں آپ کو بتا چکا. جب دمشق لے آیا گیا، اچھا امام بھی انتظار کرتے تھے کہ یہ منظر نامہ یہ سجائے، منظر یہ ترتیب دے، اس منظر کو تبدیل ہم کریں گے. کہیں امام ایسے نہیں گرجا. کوفے میں بھی گرجا ہے، کوفے میں بھی خطبے دیے. لیکن دمشق میں دربار کے بھی بعد ایک مرحلہ آیا جمعے کی نماز کا. صلاۃ الجامع کا اعلان ہوا، صلاۃ الجمعہ کا اعلان ہوا، اور اعلان ہوا کہ سب پہنچے، ہزاروں کا مجمع دمشق کی جامع مسجد. یزید اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہ رہا ہے. یزید چاہتا ہے کہ اپنی فتح کا اعلان کرے. قیدیوں کو لایا گیا ہے مسجد میں، تاریخ کہتی ہے بیویوں کو بھی لایا گیا. ایک کونے میں کھڑی ہیں بیویاں، اور ان بیویوں کے آگے سید سجاد. ماحول کیسا ہے؟ ہزاروں کا مجمع مخالف، شامیوں کا مجمع ہے نا. یزید ملعون بھی بیٹھا ہے اور سب بھی بیٹھے ہیں، فاسق و فاجر. اور رسول زادیاں قیدیوں کی صورت میں کھڑی. ان رسول زادیوں کے آگے سید سجاد زنجیروں سے جکڑا ہوا، سر سے پیر تک، اور گلے میں طوق خاردار. میں ہمیشہ اس طوق کے ساتھ خاردار کا لفظ اس لیے لگاتا ہوں عزیزوں کہ اس طوق کے بارے میں یہی لکھا کہ اندر کی طرف میخیں، کیلیں نکلی ہوئی تھی، کہ جب میرا مظلوم امام گردن گھمانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ کیلیں اس کے اذیت کا باعث بنا کرتی تھی، تکلیف دیا کرتی. اس حالت میں کھڑا ہے امام، اس حالت میں کھڑا. ایک درباری خطیب کو بلایا یزید نے، پہلے سے تیار کیا ہوا تو تجھے منبر پہ چڑھنا ہے، ان کی توہین کرنی ہے، ہماری تعریف کرنی ہے. اور گھبرانا مت، مجمع سارا اپنا ہے، مجمع اپنا ہے. وہ درباری خطیب آیا، منبر پہ چڑھا، اور منبر پر چڑھنے کے بعد اس نے یزید اور آل ابو سفیان کی تعریف بیان کرنی شروع کی کہ اللہ نے ان کے لیے حکومت رکھی، اللہ نے یہ رکھا، اللہ نے رکھا. اللہ نے ان کے دشمنوں کو معاذ اللہ ذلیل کر دیا. اور اس کے بعد اہل بیت کی شان میں گستاخی شروع کی. کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ اکیلا مرد ہے، باقی خواتین ہیں، اور یہ مرد بھی قیدی ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. یزید بھی خوش ہو رہا ہے، مجمع بھی خوش ہو رہا ہے، شامیوں کا مجمع، خطیب بھی اپنا ہے. جب بہت آگے بڑھا یہ خطیب تو اب امام 2 قدم آگے بڑھا انہیں زنجیروں سمیت. اتنا آگے آیا گوشے سے نکل کر، کونے سے نکل کر کے پورا مجمع دیکھ لے امام کو، اور وہیں سے للکارا ویلکا یا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. وائے ہو تجھ پر ہو خطیب. ویل کہا نا، ویل کا مطلب کیا ہے؟ وائے ہو. اور یاد رکھیے گا کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، گھاٹی کا بھی نام ہے، جہنم کی. ویل، ویل ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، ہے ہو تجھ پر ایھا الخاطب. او خطیب وائے ہو تجھ پر، مخلوق کی رضامندی کی خاطر اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے. اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. اللہ کی دشمنی کی عوض لوگوں کی خوشنودی خرید رہا ہے، لوگوں کی خوشنودیاں لے رہا. جیسے ہی امام نے للکارا، سچ ہے نا، اٹک گئی خطیب کی زبان، رک گیا، نہیں بول سکا. جھوٹ ہے نا،
جھوٹ میں میدان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوا کرتی. جیسے ہی سچ سامنے آتا ہے، قرآن کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. جیسے ہی امام نے للکارا خاموش، پھر یزید کی طرف کہا او یزید مجھے بھی موقع دے، ان لکڑی کے ٹکڑوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ بات کروں. یزید نے منع کر دیا. لوگوں نے کہا دے دے اجازت. کہتا تمہیں نہیں معلوم، اب یہ یزید کے الفاظ ہیں، کہتا تم نہیں جانتے یہ اس خاندان کا فرد ہے، اگر میں نے موقع دے دیا تو میں جانتا ہوں کہ ممبر پہ آ کے مجھے اور میرے خاندان کو رسوا کر دے گا. تم نہیں جانتے یہ اس خاندان کا فرد ہے جہاں علم و دانش دودھ میں گھول کر پلا دیا جاتا ہے. یہ کون؟ وہ قاتل، وہ یزید نحس یہ جملہ کہہ رہا ہے. لیکن لوگوں نے کہا تجھے کاہے کا خوف ہے؟ ارے مجمع ہمارا، یہ قیدی ہے. بہت سنا ہے ہاشمیوں کی خطابت کے بارے میں، بہت سنا. چاہتے ہیں ذرا کچھ سنے تو صحیح. وہ قیدی ہے، تیرے اختیار سے باہر تو نہیں. لوگوں کا اصرار بڑا، مجبور ہوا یزید. وہ خطیب اتر گیا، وہ درباری خطیب. اب آیا ہاشمی خطیب. کون آیا؟ ہاشمی خطیب. ہر معصوم نے اپنے ہاشمی ہونے پر بھی فخر کیا ہے، کیونکہ ہاشم جیسے عبد المطلب کی بہادری مشہور تھی، ہاشم کا خطبہ مشہور تھا، ہاشم کی خطابت مشہور تھی. رک جایا کرتے تھے حیوان جب ہاشم تقریر کر رہا ہوتا تھا. پرندے پرواز ختم کر کے پہاڑوں پر ٹھہر جاتے تھے جب ہاشم خطابت کر رہا ہوتا تھا. اب لوگوں کو بھی ہاشمی فصاحت اور بلاغت کے سننے کا شوق. اب امام آیا ممبر پر. اب ممبر پر آ کر کہتا ہے ایھا الناس آتانا اللہ العلم والحلم والشجاعت والسخاوت والمحبت فی قلوب المؤمنین ومنا رسول اللہ ووصیہ وسید الشہداء وجعفر الطیار فی الجنت وسبط هذه الامة والمہدی الذی یقتل الدجال. ابھی یہ شروع کیا امام نے. اے لوگو سنو، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، شجاعت دی، سخاوت دی، اور سب سے بڑھ کر مومنین کے دلوں میں ہماری محبت دی ہے. کتنا بڑا فخر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے صورتحال بدل گئی نا. وہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ معاملات جو مصائب کے دو جملوں میں نکل جاتے ہیں، نہیں، پورا واقعہ تو آئے، تقریر تو آئے مولا کی، پھر مصائب بھی آ جائیں گے. پتا تو چلے کہ مولا نے للکارا کیسے تھا. یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کا کہ امام نے، یعنی حسین نے کربلا میں یاد کیا، دمشق میں سید سجاد کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت ڈالی. والمحبت فی قلوب المومنین. اور سنو اے لوگو، ومنا رسول اللہ، ہم میں ہے خدا کا رسول، ہم میں ہے اس کا وصی علی بن ابی طالب، ہم میں ہے سید الشہداء حمزہ، ہم میں ہے وہ جعفر طیار جو جنت میں پرواز کر رہا ہے ان پروں کے ذریعے سے جو اللہ نے اسے دیا. ہم میں ہے اس امت کے دو سبط حسن اور حسین، اور ہم میں ہے وہ مہدی جو دجال کو قتل کرے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. امام نے یہ چند جملے کہے، پورے سناٹا چھا گیا دمشق کی جامع مسجد پر. ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق گراں بار اس کے گلے میں ہو، مخالفین کا مجمع ہو، اور ایسے للکارے، اس طرح سے للکارے. جب یہ جملے کہے سب خاموش، سکتہ چھا گیا. پھر للکارا حسین کے لال نے ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فاعرف وانا اعرف حسبی ونسبی. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے. یزید اعلان کر چکا تھا نا، وہ تو جانتا ہی ہے.
جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا تو میں خود پہچنواتا ہوں اپنا حسب اور نسب۔ حسب نسب سمجھتے ہیں آپ؟ اماموں نے اپنا حسب نسب بیان کیا، خالی نسب نہیں۔ نسب میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سید ہے تو یہ نسب ہے، سید ہونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، پیدا ہوا تو سید ہے۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ وہ نسل، یعنی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ نسب یہ ہے کہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ، اس کا دادا کون ہے۔ نسب اگر اچھا ہے تو انسان کا کمال نہیں ہوتا، کیونکہ نسب میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، حسب میں انسان کا دخل ہوا کرتا ہے۔ حسب وہ ہے جو انسان کمال کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ حسب میں وہ باہر کے رشتے بھی جن سے پیوند جڑتا ہے، حسب میں وہ ذاتی کمالات بھی۔ تو جب امام نے تعارف کرایا، حسب اور نسب دونوں کا تعارف کرایا، صرف نسب کا نہیں، یعنی بتا دیا کہ صرف رسول کی اولاد ہونے پہ ہمیں فخر نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو کمالات دیے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ہم ان پہ فخر کریں۔ فَأَنَا أَعْرَفُ حسبی و نسبی، میں تمہیں اپنا حسب اور نسب بتاتا ہوں کہ میں ہوں کیا۔ اپنا نسب بھی تمہیں بتا دوں گا، اپنا حسب بھی۔ تو یہاں یہ جملہ روک کے آپ کو بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نسب اللہ نے دے دیا، بہت بڑی بات۔ اب اس نسب کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا حسب درست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک نعمت اللہ نے دی، دوسری نعمت کو خود حاصل کرو محنت سے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ فَأَنَا عَبْدُ الْمَكَّةِ وَالْمِنَا، میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں۔ اب یہ حسب نسب بتا رہا ہے امام۔ اب نسب تو نہیں ہے مکے کا بیٹا ہونا، یہ حسب ہے۔ میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا تک گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے بہتر کسی نے احرام نہیں باندھا، جس سے بہتر کسی نے طواف نہیں کیا، جس سے بہتر کسی نے مناسک حج ادا نہیں کیے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا دنا فتدلا کان قاب قوسین او ادنا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو صاحب معراج ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جو کربلا میں اپنے خون میں آغشتہ کر دیا گیا، جو اپنے ہی خون خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے کئی بار اپنے پاس مہمان بلایا ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا تک گیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شبان راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گیا ہے۔ مجھے پہچانے ہو میں کون ہوں؟ میں ان تمام کمالات کا وارث ہوں جو اللہ نے اپنے رسول کو دیے۔ میں اسی حسین کا بیٹا ہوں جسے بے جرم و خطا کربلا میں قتل کیا گیا، پشت گردن سے اس وقت اسے ذبح کیا گیا جب وہ حالت سجدہ میں تھا۔ بس جیسے ہی لوگ یہاں تک خطاب پہنچا سید سجاد کا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے رونا شروع کیا، گھبرا گیا یزید، مؤذن کو حکم دیا اذان دے، قطع کر کلام کو۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے احترام میں امام بھی خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے بھی جواب دیا اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے 4 بار اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، امام نے 4 بار اللہ کی کبریائی کی گواہی دی۔ اس نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، امام نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، روک دیا امام نے، تجھے اسی محمد کی قسم، رک جا۔ رک گیا مؤذن۔ اب یزید کی طرف رخ کر کے امام نے کہا بتا یہ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا جد ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر یہ میرا جد ہے تو بتا پھر تو نے اس رسول کے گھر کو کیوں اجاڑا؟ بتا پھر اس رسول کے نواسے کو کس لیے بھوکا پیاسا قتل کیا؟ بتا
کیا یہ بیویاں اسی رسول کی بیٹیاں نہیں؟ دیگر دوں ہو گیا، لوگ بغیر نماز پڑھے جامع مسجد خالی کر گئے، یزید کو بھاگنا پڑا اپنے دربار کی طرف۔ یہ تھا وہ معرکہ جو میرا بیمار امام سر کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی جگہ ہو خوف ہمارے نزدیک نہیں آتا، ہم جانتے ہیں کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سید سجاد کا جہاد، اس دربار میں اپنے بابا کی مظلومیت کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنے زخم کھا چکا ہے سید سجاد، اپنے دل پر کبھی سوچا؟ کسی امام نے امامت ایسے نہیں سنبھالی تھی جیسے سید سجاد۔ بخار کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ جب زینب نے شانہ پکڑ کے ہلایا تھا، بیٹا سید سجاد اٹھو گھر اجڑ گیا۔ اس وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا تیز بخار تھا سید سجاد کو کہ دور سے اس کی تپش محسوس ہوتی تھی۔ اس عالم میں کسی امام نے امامت نہیں سنبھالی، سید سجاد امامت سنبھال رہا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ حسین نے اگر کربلا بنائی ہے تو اس کربلا کو بچانا میرا کام۔ ان بیویوں کے ساتھ سفر کرنا، میں نے اسی لیے تو کہا کہ یہ وہ مصیبت ہے جو کوئی امام جس مصیبت میں سید سجاد کا شریک نہ تھا، یہ مصیبت کسی پر نہیں آئی۔ یہی تو دکھ تھا سید سجاد کو۔ عزیزو جانتے ہو نا، جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، سیدہ نساء عالمین شہید کی گئیں، اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور رات کی تاریکی میں جنازہ نکلا تھا گھر سے، تو علی کو پیچھے سے کسی چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ علی تیزی سے واپس پلٹے۔ ارے کیا عمر تھی زینب کی اس وقت؟ 4-5 سال سے زیادہ نہیں، 4-5 سال سے زیادہ کی نہیں ہے زینب۔ دوڑے تھے علی روتے ہوئے، بچی کو گود میں اٹھایا تھا، گھر میں داخل ہوئے۔ میری بچی، ارے تو باہر کیوں آ گئی؟ تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تیری آواز کوئی سن لے۔ علی کو اتنا گوارا نہ ہوا تھا کہ زینب اتنے سے سن میں روتی بھی باہر آ جائے۔ اور سن لو، جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، علی کا سر شگافتہ کیا گیا تھا، زخمی حالت میں بچے لے کر آ رہے تھے مسجد سے گھر کی طرف۔ جیسے ہی گھر کی گلی قریب آئی، علی نے سن لی بچیوں کے رونے کی آواز، فوراً روک دیا سب کو، سب رک جاؤ، اب گھر میں صرف میرے بچے جائیں گے، مجھے لے کر اور کوئی نہیں آنا۔ کیوں؟ میری بچیاں رو رہی ہیں، نہ محرم ان کے رونے کی آواز نہ سن لیں۔ علی کو اس عالم میں بھی گوارا نہ ہوا کہ اس کے بچیوں کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں چلے جائے۔ یہی تو علی زین العابدین کو دکھ ہے کہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہوا۔ میرے حصے میں تھا کہ سر نے اڑائے سید سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جا رہا ہے، بے کجاوا اونٹوں پر زینب و ام کلثوم سر بھرینا ہے، اور منادی ندا دیتا جا رہا ہے، جسے آل رسول کا تماشا کرنا ہو، جسے رسول زادیوں کو سر بھرینا دیکھنا ہو، وہ آ جائے۔ بس عزادارو، زینب کبھی پشت ناقہ سے آواز دیتی تھی، اے نانا دیکھو تمہاری امت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ کبھی ام کلثوم بابا کو آواز دیتی تھی، اے کائنات کے مشکل کشا، اے سب کی مشکلیں حل کرنے والے، اپنی بیٹیوں کی خبر آ کر لے، جن کی آواز کبھی ہمسایوں نے نہ سنی، آج بے پردہ انہیں یہ کوفیوں اور شامیوں کا مجمع دیکھتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران
حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق کے بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خاص طور پر شہید غلام حسین نجفی صاحب کی صاحبزادی اور ان کی ایک شاگردہ جو زخمی ہوئی ہیں اس بزدلانہ حملے میں، بار الہٰ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بار الہٰ ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، بار الہٰ ہمیں موت نہ دے جب تک اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے، بار الہٰ مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ آپ سے درخواست ہے آج کی یہ مجلس خلیفہ سید غلام السیدین و اہلیہ مرحومہ، دیگر اموات خلیفہ خاندان، ڈاکٹر سید ابو الحسن و